اب کہتے ہو اللہ ہماری نہیں سن رہا ہے، اللہ ہماری نہیں سن رہا ہے. کیسے سنے گا؟ یہ کوے کی چونچوں والے سجدے نہیں، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب. آج ان سجدوں کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، آج ہمارے مصنوعی سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ان سجدوں کی ضرورت ہے. کعبے کے رب کی قسم، جب ہمارے اسلاف بارش کے لیے دعائیں مانگنے کے لیے، جب نماز پڑھنے کے لیے نکلا کرتے تھے، نماز استسقاء کے لیے، اللہ کی قسم جب وہ سجدے میں جایا کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے تو سر اٹھانے سے پہلے چاروں طرف بادل آ جایا کرتے تھے، چاروں طرف بادلوں سے آسمان گھر جایا کرتا تھا. ان کے وہ کون سے سجدے تھے کہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ ان کی دعائیں سن لیا کرتا تھا. ایک آج ہمارے سجدے ہیں، واٹس ایپ پہ ہم میسج کر رہے ہیں، مسلمانوں کل کے لیے دعا کرنا، اللہ فیصلہ بابری مسجد کے بارے میں کر دے. ہمارے سجدے واٹس ایپ پہ ہو رہے ہیں، ہمارے سجدے میرے بھائیوں فیس بک پہ ہو رہے ہیں، ہمارے سجدے آج ہم ترانیاں ہانکنے میں لگے ہوئے ہیں. بابری مسجد لے کے کرو گے کیا؟ مجھے بتاؤ، بابری مسجد کے اوپر آج تم نے اتنا افسوس تم کر رہے ہو. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم تسلیم کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہم مان رہے ہیں. تکلیف ہمیں بھی ہوئی کہ ہمیں ہمارا حصہ حق نہیں ملا، لیکن سپریم کورٹ ہے، اس کے فیصلے کے بعد اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت بھی تو نہیں، اس فیصلے کو ماننا پڑے گا. لیکن مسلمانوں یہ بتاؤ، غیر مسلموں نے ایک مسجد توڑی، آج تم اس کے اوپر اتنا افسوس کر رہے ہو کہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوا. مجھے بتاؤ، راجستھان کی ایک اہل حدیث مسجد کو دوسرے مسلک کے لوگوں نے توڑ دیا ہے، اس پر کتنا افسوس کیا گیا، اس پر بلڈوزر چلا دیا گیا، اس پر کتنا افسوس کیا گیا ہے. مجھے بتاؤ، ایک مسجد اس لیے توڑ دی گئی ہے کہ اس مسجد کے اندر تیرے امام نے نماز پڑھائی، تیرا امام یہودیوں سے بدتر ہے، اس مسجد کو توڑ دیا گیا ہے. پورے محلے کا نکاح اس لیے دوبارہ کرایا گیا ہے کیونکہ اس محلے کے آدمی کی جنازے کی نماز ایک دیوبندی مولوی نے پڑھائی، سارے محلے والوں کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں. میرے بھائیوں، ہم ابھی اس خلاصت سے نکلے نہیں ہیں، اس ناپاکی سے ابھی ہم اونچے اٹھے نہیں ہیں، اس چھوا چھاپ سے ابھی ہم ذرا پنپے نہیں ہیں کہ لگے بابری مسجد کی طرف ہم آس لگانے کے لیے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا. پہلے مسجدوں کو آباد کرنے والے تو بنو، پہلے اپنے گاؤں اور اپنے محلے کی مسجدوں کو بھرنے والے تو بنو. جب تم پوجا کرو تو پورے شریر کا یوگ کر لو. پورے شریر کا یوگ صرف نماز میں ہوتا ہے، نماز کے علاوہ کوئی پوجا میں نہیں ہوتا. آپ دیکھ ڈالیے، یہ اللہ اکبر ایسے دیکھ رہے ہیں نا، یہ پازیٹیو ریزز دوڑ رہے ہیں. کسی میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھئے گا، یہ وزن ہے ہاتھ پر. رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھے ہوں گے آپ، یا جو لوگ رات میں پوری رات جاگتے ہیں، شب قدر رمضان میں آنے والی، تو نماز پڑھتے سو جاتے ہیں کبھی، آپ نے دیکھا ہوگا. تراویح ہو رہی ہیں، اب یہ جلدی سونے والا آدمی ہے، رمضان میں پہلی دوسری تراویح پڑھ رہا، اور امام صاحب کی راجدھانی ایکسپریس چل رہی ہے، پورا قرآن ختم کرنا ہے، تو وَلَضَّالِّينَ تک تو گاڑی صحیح چلتی ہے، غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ آمین، گاڑی صحیح چلتی. اس کے بعد دیکھیے کیا چلتا ہے، الف لام میم. اس کے بعد دیکھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. پھر آخری والا جملہ آپ کو ينفقون یعلمون تعلمون سمجھ میں آئے گا، کیونکہ امام صاحب کو قرآن ختم کر کے اپنی فیس بھی تو لینا ہے، اور یہاں یہ سو رہا ہے. ایک دم دیکھیں گے آپ، ایک دم پکڑ لیں گے، یہ وزن ہے، اس پہ وزن. ایسے کریں گے. اچھا، کچھ لوگ ادھر بھی نیت باندھتے ہیں ایسے. آپ لوگ جیسے نماز پڑھتے ہو پڑھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک چیز بتلاؤ، ایسے جو پکڑے گا اس کا ہاتھ کبھی چھوٹے گا نہیں، چاہے کتنی نیند آئے. اب نیند میں اس کی گردن جھکے گی لیکن ہاتھ نہیں چھوٹے گا. ہاتھ نہیں، کیوں؟ ہاتھ پہ پازیٹیو ریزز نہیں ہے، وزن نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے. ایکسرسائز صرف اوپر ہے، اور اسی لیے کرشن جی نے کہا تھا کہ ہردیا نمہ
لوگ ایسے رکھتے ہیں ایسے, اور ہم لوگ کہاں رکھتے ہیں ایسے. بس فرق رکھ لو کہاں ہے. اب ایسے رکھو کہ ایسے رکھو یہ نہ گیتا میں بتایا گیا ہے نہ ویدوں میں بتایا گیا. رکھ لو تو ہندو ایسے رکھتا ہے اور مسلمان ہم لوگ ایسے رکھتے ہیں. لیکن سینے پہ کسی ہندو کو نہیں دیکھا ہوگا ایسے کیا ہو. کبھی دیکھا ہوگا مورتی کے سامنے ایسے کھڑا ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ پیٹ سے عبادت ہوتی نہیں ہے, پیٹ سے پوجا ہوتی نہیں ہے. یہ اوم بھوبھرو سوہا تتسویترورنیم بھرگو دیوस्य دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات. کیا مطلب ہے؟ اوم ہے پربھو ہے ایشور, ہم سے بھول چوک میں جو غلطی ہوئی ہو اس کو چھما کرنا. میں دل سے چھما مانگ رہا ہوں, میں دل سے اپنے پاپ کا نوارن کرنے, ڈسٹروے کرنے, برباد کرنے کے لیے آیا ہوں. میرے پاپوں کو نشٹ کر دے, میرے پاپوں کو مٹا دے. یہی بات اللہ کے نبی نے کہی تھی. سینے پر ہاتھ رکھ کر الحمدللہ رب العالمین, اے اللہ میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ ساری تعریف تیرے لیے ہے. الرحمن الرحیم, دل سے گواہی دیتا ہوں کہ تو بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, دل سے گواہی دیتا ہوں کہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ ساری عبادت کا مستحق تو ہے. عبادت میں تیری کرتا ہوں, مدد بھی تجھ سے طلب کرتا ہوں. اور اے اللہ اب میری دعا بھی دل سے نکل رہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ اور مارگ سچا راستہ بھی ہے اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں دل سے کہ تو مجھے صراط مستقیم پر سچے راستے پر چلا. کرشن جی نے کہا تھا ارجن پورے شریر کی ہو, یہ ہاتھ اٹھا. اب رکوع میں گئے. رکوع پانی کا بھرا ہوا برتن آپ کی پیٹھ پر رکھا جائے تو گرنے نہ پائے. یہ ہے رکوع. یہ رکوع. ہمارے یہاں کیا حال ہے رکوع کا؟ برا مت مانیے گا. رکوع کا حال قل واللہ اللہ سبحانہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر, سبحان رب العظیم, سبحان رب العظیم, سبحان رب العظیم, سبحان اللہ الحمد, اللہ اکبر. یہ لگتا ہے جیسے کوے کی چونچ کوا کوئی چیز لے کے بھاگ رہا ہے. یہ رکوع ہو رہا ہے. ایک بار میں نماز 2 رکعت نکل چکی تھی, میں وضو بنا رہا تھا, وضو خانے میں بیٹھ کے ایک آدمی آیا, وہ نہیں جانتا تھا یہ مولانا جرجیس, وضو بنا رہا ہوں میں, وہ میرے پاس بیٹھ کے کہتا ہے کتنی رکعت ہو گئی, کتنی ہو گئی؟ میں نے کہا 2 ہو گئی. 2 ہو گئی کہاں؟ جلدی سے اور ایک دم گھس گیا نماز پڑھنے. اس کو 2 مل گئی. ہم نے جب تک وضو بنایا میری ایک اور چلی گئی. اس کو دونوں مل گئی, 2 چھوٹ گئی, 2 مل گئی. یہ کون سا وضو ہے؟ کیا سے وضو کیا ہوگا, کیا کیا, اس کو 2 رکعت مل گئی. یہ مسلمانوں نے نماز کا حال یہ کیا. ادھر ہندو دھرم میں لکھا ہے کہ تم جب کسی مورتی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو ایشور کا روپک مان کر اس کے سامنے اپنے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اپنی دونوں آنکھیں بند کر لو اور گایتری منتر پڑھو. روکو, آؤ, بھگوان کا روپک مانو, آنکھیں بند کر لو. آنکھیں بند اس لیے کرو کیونکہ یہ بھگوان نہیں ہے, روپک ہے. روپک ہے. اگر تم آنکھیں کھول کر اس کی پوجا کرو گے تو مٹی کی پوجا ہوگی, اس لیے آنکھیں بند کر لو تاکہ مٹی کی مورتی کی پوجا نہ ہو بلکہ اوپر والے کی پوجا ہو. آنکھ سامنے اس لیے رکھو تاکہ اوپر والے کا ذہن تمہارے دماغ میں رہے کہ وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے. اگر مورتی کی پوجا مقصد ہوتی تو مورتی کو دیکھ کر پوجا کرنے کا حکم ہوتا. مورتی کو دیکھنا نہیں ہے, آنکھیں بند کرنا ہے. نتس سے پرتماس, اس ایشور کی کوئی مورتی نہیں ہے. اوم نراکارم مست, وہ نراکار ہے, اس کا کوئی آکار نہیں ہے, اس کی کوئی مورتی نہیں ہے. اور سے سنیے گا, لیس کمثلہ شیء, اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے. ہم لوگ مسجدوں میں آنکھ بند نہیں کرتے, اس لیے نہیں کرتے نماز پڑھتے وقت کیونکہ ہماری مسجدوں میں کوئی مورتی نہیں ہوتی ہے. ہم کیوں آنکھ بند کریں؟ آنکھ بند وہ کریں جو مورتی کے سامنے کھڑا ہو. پھر کہا گیا اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ لو اور گایتری منتر پڑھو, اوم بھوبھروا سوہا. اب یہاں ہندو بھی نہیں کر رہا ہے ایسا. موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہے, بھیک منگنی گاڑی پہ بیٹھا ہے. بھیک منگنی تو جانتے ہو, کئی بار بتا چکا ہوں. جو لڑکی کے باپ نے اپنے داماد کو انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے دی تھی جہیز میں, اس نے سوچا میرے دروازے پر 5 روپے 10 روپے مانگنے والے بھکاری تو بہت آتے ہیں, یہ انٹرنیشنل ہے جو 1 لاکھ کی گاڑی مانگ رہا ہے, 80,000 کی مانگ رہا ہے, اس سے بڑا بھکاری تو مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملا. اس نے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے دے دی. اس پہ بیٹھا چل رہے, سامنے ہنومان جی کی مورتی, اترے گا نہیں, 10 کلو کی کھوپڑی گئی, ہو گئی پوجا, بڑھ گیا, آگے بڑھ گیا.
हिंदुओं ने भी ये काम किया, मुसलमानों ने भी करके आगे बढ़ गए, वो भी आगे बढ़ गए, वो भी नमाज की दुर्गत इन्होंने भी खराब की, पूजा की दुर्गत उन्होंने भी खराब की। मेरे भाइयों, उसके बाद कहा गया सजदा। सजदे में देखिए पैरों की दोनों उंगलियां आपस में मुड़ी हुई है। ये आप जब नमाज पढ़ेंगे, मान लो ये किबला है, हम सजदा कर रहे हैं, ये उंगलियां मुड़ी हुई होनी चाहिए दोनों पैरों की। जब उंगलियां दोनों पैरों की मुड़ी होंगी और किबले की तरफ होंगी, जमीन पर जमी हुई होंगी, तो यहां से जो नसें, जो रगे हैं, वो आपकी दिमाग तक जाएंगी और दिमाग तक जो खून का सर्कुलेशन है वो दिमाग तक पहुंचेगा। और जो दिमाग में आपका खून बराबर 5 टाइम दिन भर में घुसेगा और दिमाग की एक एक रग में पहुंचेगा, तो ये आदमी कभी दिमागी मरीज नहीं हो सकता है, कभी उलझन और टेंशनों का शिकार नहीं हो सकता है। आज दिमागी बीमारी हमारी इसलिए हो रही है क्योंकि हम दिन भर खड़े रहते हैं और जब सोने जाते हैं तब बिस्तर पे, तब तक दिमाग का जब खून का जो दौरान है वो दिमाग तक नहीं पहुंचता, उसकी रगों तक नहीं पहुंचता, उसकी नसों तक नहीं पहुंचता। और 5 टाइम पर जब आदमी नमाज पढ़ेगा तो दिन भर में 5 मरतबा ये खून का दौरान आपकी दिमाग तक जाएगा। आपको जहनी उलझने नहीं होंगी, आपको दिमागी परेशानी नहीं होगी, आपको हिस्ट्रिया की बीमारी नहीं होगी, आपको दिमागी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। दिमागी बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण, एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारे जिस्म का खून दिमाग की रगों तक नहीं पहुंचता है, जो नमाज के जरिए पहुंचता है। मेरे प्यारे साथियों, ये सजदे ने पूरे शरीर का योग सिर्फ नमाज के अंदर है। योगी उज्जीत सदमात्मानम, हाय अर्जुन, इसको हमेशा करना है, नहीं नमाज बराबर पढ़ना, किसी दिन भी छोड़ना नहीं। एकाकी, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाना, यज्ञात्मा, और अपनी आत्मा को, अपनी रूह को, अपने हृदय को, अपने दिल को, अपने दिमाग को अल्लाह की तरफ लगा लेना, इधर उधर नहीं देखना। ऐसे सजदे की जगह पे देखिए, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे बहुत से लोग कर लेते हैं। बहुत से लोग तो इमाम साहब की अगर किरत लंबी हो जाए तो ऐसे करके घड़ी भी देख लेते हैं। इतनी लंबी रकात कैसे हो रही है? कुछ लोग ये चत्तात्मा, आत्मा, दिल, हृदय सबको अल्लाह की तरफ लगा दे, इधर उधर नहीं, यानी पूरा दिमाग नमाज की तरफ। बिल्कुल वही हुक्म दिया कृष्ण जी ने जो अल्लाह के रसूल ने कहा था, ताबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। जब इबादत के लिए, नमाज के लिए खड़े हो तो ये सोच लो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये तसव्वुर न कर सको कि तुम अल्लाह को देख रहे हो तो ये तसव्वुर कर लो कि अल्लाह हमें जरूर देख रहा है। इधर उधर दिमाग सिर्फ। अच्छा, हमारा हाल क्या है नमाज में? सारी भूली हुई चीजें हमें नमाजी में याद आती हैं। जो चीजें हमें 24 घंटे याद नहीं आई, नमाज में याद आ गई। एक आदमी तो मौलवी साहब से लड़ गया था, हे इमाम साहब आज आपने 3 रकात पढ़ाई। इमाम साहब कहते नहीं यार, मैंने तो 4 पढ़ाई। कहना 3 पढ़ाई। मुक्तदियों से पूछा और दूसरे लोगों से, क्या ये कह रहा मैंने 3 पढ़ाई तो 4 रकात होती है, तो मैंने 3 पढ़ाई क्या? तो सारे मुक्तदी बोले नहीं नहीं आपने 4 पढ़ाई। लेकिन वो आदमी जिद कर रहा, नहीं 3 पढ़ाई, मुझसे ज्यादा आप नहीं जानते। तुम कैसे कह रहे हो? क्या मैं पक्का यकीन है मुझे 3 पढ़ाई। यार सब कह रहे 4 पढ़ाई, तुम अकेले कह रहे हो 3 पढ़ाई, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने 3 पढ़ाई? उसने कहा कि मेरी 4 दुकानें हैं, मैं हर एक रकात में एक दुकान का हिसाब जोड़ लेता हूं। आज मैं 3 ही दुकानों का हिसाब जोड़ पाया। तुम कैसे कह रहे हो 4 पढ़ाई 3 पढ़ाई? ये दलील है, ये दिमाग है हमारा। कहां जा रहा? जो मैं सर बसजदा हुआ जमीन पर, जो मैं सर बसजदा हुआ जमीन पर, तो आसमां से आने लगी ये निदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अब कहते हो अल्लाह हमारी नहीं सुन रहा है, अल्लाह हमारी नहीं सुन रहा है। कैसे सुनेगा? ये कौवे की चोंचों वाले सजदे नहीं, वो एक सजदा रूह ज़मीन जिससे कांप जाती थी, वो एक सजदा रूह ज़मीन जिससे कांप जाती थी, उसी को तरसते हैं आज मिंबरों पे
की जरूरत है मेरे भाइयों। आज हमारे मसनूई सजदों की जरूरत नहीं है, हमें तो उन सजदों की जरूरत है काबे के रब की कसम। जब हमारे अस्लाफ बारिश के लिए दुआएं मांगने के लिए, जब नमाज पढ़ने के लिए निकला करते थे, नमाज इस्तिस्का के लिए, अल्लाह की कसम जब वो सजदे में जाया करते थे और दुआ मांगते थे तो सर उठाने से पहले चारों तरफ बादल आ जाया करते थे, चारों तरफ बादलों से आसमान घिर जाया करता था। उनके वो कौन से सजदे थे कि सजदे से सर उठाने से पहले अल्लाह उनकी दुआएं सुन लिया करता था। एक आज हमारे सजदे हैं, व्हाट्सएप पे हम मैसेज कर रहे हैं, मुसलमानों कल के लिए दुआ करना, अल्लाह फैसला बाबरी मस्जिद के बारे में कर दे। हमारे सजदे व्हाट्सएप पे हो रहे हैं, हमारे सजदे मेरे भाइयों फेसबुक पे हो रहे हैं, हमारे सजदे आज हम लंतरानियां हाँकने में लगे हुए हैं। बाबरी मस्जिद लेके करोगे क्या? मुझे बताओ, बाबरी मस्जिद के ऊपर आज तुमने इतना अफसोस तुम कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम तस्लीम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम मान रहे हैं। तकलीफ हमें भी हुई कि हमें हमारा हिस्सा हक नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, उसके फैसले के बाद अब हमें कुछ करने की जरूरत भी तो नहीं, उस फैसले को मानना पड़ेगा। लेकिन मुसलमानों ये बताओ, गैर मुस्लिमों ने एक मस्जिद तोड़ी, आज तुम उसके ऊपर इतना अफसोस कर रहे हो कि फैसला हमारे हक में नहीं हुआ। मुझे बताओ, राजस्थान की एक अहले हदीस मस्जिद को दूसरे मसलक के लोगों ने तोड़ दिया है, उस पर कितना अफसोस किया गया, उस पर बुलडोजर चला दिया गया, उस पर कितना अफसोस किया गया है। मुझे बताओ, एक मस्जिद इसलिए तोड़ दी गई है कि इस मस्जिद के अंदर तेरे इमाम ने नमाज पढ़ाई, तेरा इमाम यहूदियों से बदतर है, उस मस्जिद को तोड़ दिया गया है। पूरे मोहल्ले का निकाह इसलिए दोबारा कराया गया है क्योंकि इस मोहल्ले के आदमी की जनाजे की नमाज एक देवबंदी मौलवी ने पढ़ाई, सारे मोहल्ले वालों के निकाह टूट गए हैं। मेरे भाइयों, हम अभी इस खलासत से निकले नहीं है, इस नापाकी से अभी हम ऊंचे उठे नहीं है, इस छुआछात से अभी हम जरा पनपे नहीं है कि लगे बाबरी मस्जिद की तरफ हम आस लगाने के लिए कि फैसला हमारे हक में होगा। पहले मस्जिदों को आबाद करने वाले को बनो, पहले अपने गांव और अपने मोहल्ले